अस्सलाम वालेकुम। खुदकुश हमले में 23 पाकिस्तानी फ़ौज हलाक। यह है ख़बर आज के राष्ट्र सहारा रोज़नामे की। इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल ख़ान के फ़ौजी अड्डे पर खुदकुश हमला हुआ। इसमें 23 फ़ौजी मारे गए। रात गए इस हमले में कई फ़ौजी सोते में मारे गए। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक दहशत गर्दों ने 11 सितंबर की देर रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब हमला किया। फ़ौज ने इब्तदाई तौर पर दहशत गर्दों की फ़ौजी चौकी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। इसके बाद दहशत गर्द बारूद से भरी गाड़ी लेकर फ़ौजी चौकी में दाखिल हो गए। जियो न्यूज़ के मुताबिक यहाँ खुदकुश हमले में फ़ौजी चौकी की इमारत मुनहदम हो गई। पाकिस्तानी फ़ौज ने तमाम 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। दहशत गर्द तंजीम तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। इसी दौरान डेरा इस्माइल ख़ान और कराची इलाके के करीब पाकिस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन में 21 दहशत गर्द मारे गए। इसमें 2 फ़ौजी हलाक हुए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद दहशत गर्दाना हमलों में मुलव्वस थे। उनके ठिकानों से बहुत से हथियार बरामद हुए हैं। इससे कबल 4 नवंबर को पाकिस्तान में मियां नवाली एयरबेस पर हमला किया गया था। मसला खुदकश हमला आवर फ़िज़ाइया के तरबियती अड्डे में दाखिल हो गए थे। दहशत गर्द सीढ़ियों से दीवार फलांग कर एयरबेस में दाखिल हुए थे। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने तमाम 9 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया था। तसादम के दौरान ये फ्यूल टैंकर और 3 तैयारे तबाह हो गए थे। गज़ा तल अवीव। इसराइल की दफाई फोर्सेस ने गज़ा में 142 ख़वातीन और लड़कियों को हिरासत में ले लिया है। बरतानवी मीडिया हाउस ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौजी ख़वातीन और लड़कियों को घरों से निकालकर नामालूम मकाम पर ले गए हैं। उन पर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई है। हिरासत में ली गई ख़वातीन में से कई छोटे बच्चों की माँ भी हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक इन ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को महफूज राहदारी के ज़रिए गज़ा जाते हुए हिरासत में लिया गया। ख़वातीन को इसराइली फ़ौजियों ने गज़ा में एक चेक पॉइंट पर पूछगछ के लिए रोका और फिर बग़ैर कोई वजह बताए पकड़ लिया गया। ये रिपोर्ट के मुताबिक अंशरा शेख नामी खातून ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि उनकी एक 19 साला बहन को इसराइली फोर्सेस ने पकड़ लिया। जब उसे पकड़ा गया तो अपनी माँ और इसराइली बमबारी में ज़ख्मी होने वाले बहन भाइयों के साथ थी। इब्तिदा में उसने सोचा कि उसके दस्तावेज़ात में किसी परेशानी की वजह से उसे पकड़ा गया है और उसे छोड़ दिया जाएगा। हालांकि वो अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान अमेरिका ने इत्तला दी है कि यमन के हूती बागियों ने बहिरा अहमर में एक टैंकर पर क्रूज़ मिसाइल से हमला कर दिया। कतरी मीडिया हाउस के मुताबिक टैंकर का ताल्लुक़ नॉर्वे से था। हमले के फ़ौरन बाद उसमें आग लग गई थी। हालांकि टैंकर में मौजूद तमाम अफराद महफूज हैं। आग बुझाने के बाद टैंकर को महफूज बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है
کہ وہ شمالی غزہ میں حماس کو ختم کرنے کے بہت قریب ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق وزیر دفاع نے کہا کہ جبالیہ اور شجاعیہ علاقوں میں حماس بٹالین کا صفایا ہونے کو ہے۔ ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں حماس کے سینکڑوں جنگجو ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک ماہ میں حماس کے 500 جنگجوؤں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1 دسمبر کو جنگ بندی ختم ہونے کے بعد سے اب تک 140 جنگجو پکڑے جا چکے ہیں۔ فوج کا کہنا تھا کہ حماس کے یہ جنگجو اسکولوں، شیلٹر ہومز اور دیگر عمارتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے والوں میں حماس کے 350 جنگجو اور تقریباً 120 فلسطینی اسلامی جہاد کے دہشت گرد شامل ہیں۔ دوسری جانب ٹائمز آف اسرائیل نے پیر کی رات اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے حوالے سے بتایا کہ غزہ میں مزید 7 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ فوجی اتوار اور پیر کی درمیانی شب جنوبی غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران مارے گئے۔ غزہ میں فوجی آپریشن کے آغاز سے اب تک 104 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عامر عبدالمہیان نے کہا ہے کہ حماس کو بلیک مارکیٹ سے اسلحہ مل رہا ہے۔ ایران پر الزامات غلط ہیں۔ پیر کے روز فلسطینی انسانی امدادی گروپ نے یہ ویڈیو شیئر کیا۔ اس میں وہ ایک میاں بیوی کو ملبے سے نکالتے ہوئے نظر آئے۔ CNN کے مطابق BRCS نے اطلاع دی ہے کہ اتوار کو جاہر علاقے میں اسرائیلی بمباری کے دوران ایک جوڑے کا گھر تباہ ہو گیا۔ اس کا 22 سالہ بیٹا فوت ہو گیا۔ ریسکیو کے بعد میاں بیوی کو الاقصی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ جنوبی غزہ کے خان یونس میں IDF اور حماس کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ یہاں پر 7 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ اس کی تصدیق اسرائیلی وزارت دفاع نے بھی کی ہے۔ IDF کے مطابق غزہ میں زمینی آپریشن کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 104 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ IDF کے مطابق خان یونس میں آپریشن بہت تیزی سے جاری ہے اور بہت جلد وہاں کی صورتحال مکمل طور پر قابو میں آ جائے گی۔ اسرائیل پر سب سے زیادہ راکٹ اسی علاقے سے داغے گئے ہیں۔ یہاں بہت سی خفیہ سرنگیں ہیں۔ یہ اب کافی حد تک معلوم ہو چکا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبدالعیان نے پیر کے روز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک پروگرام میں تقریر کی۔ یہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی گئی تقریر تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف یہ الزام غلط ہے کہ اس نے حماس کو ہتھیار اور دیگر فوجی مواد دیا ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حماس یہ سب کچھ بلیک مارکیٹ اور خاص طور پر یوکرین سے خرید رہی ہے۔ عامر نے مزید کہا کہ ہمارے میزائل اور نیوکلیئر سیکٹرز پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگائی گئیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ شعبے آج سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ امریکہ ہمارا بھاری پانی دوسرے ذرائع سے خریدتا ہے، اور یورپی حکام نے مجھے بتایا کہ امریکی سائنسدان ہمارے بھاری پانی کو بہترین معیار کا سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم
بنجامن نیتن یاہو نے پیر کی شب پارلیمنٹ کی خارجہ امور اور دفاع کمیٹی کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی اور حماس کو الگ الگ نہ دیکھیں، دونوں کی نیتیں ایک ہیں۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ فلسطینی اتھارٹی ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے، حماس اسی کام کو مختلف انداز میں کر رہی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ جنگ کے بعد غزہ کی حکومت فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کی جائے۔ اس سے مشکلات کم ہونے کے بجائے نئے خطرات پیدا ہوں گے۔ اچھا، تو اب آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرین سنیں۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ انسان کی عجیب حالت ہے، اس کے بیل یا گدھے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی ذات میں جو خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔